بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو کا موضوع سانحہ کرب و بلا، شہدائے کرب و بلا 10ویں محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خانوادہ، آپ کا خاندان، 19 افراد اور 72 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اولادیں اور آپ کے ساتھی جان نثاران شہید ہوئے، اس کا تھوڑا سا پس منظر اور آپ کی شہادت۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یزید کو ولی عہد بنایا، گویا جدید لینگویج میں وہ بادشاہ بنا، تو اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کی تھی، اور یزید اور یزیدی جو آرمی تھی، جو لوگ تھے، پولیس تھی، جو اس کی وفد تھے، وہ پیچھا کر رہے تھے، اور یزید کو بتایا گیا تھا کہ 4 لوگ ہیں صحابہ کرام کی اولادوں میں سے جن کا بڑا نام ہے، مکہ مدینے کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے، اور جدید لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ آف ووٹ دینا کسی کو، یعنی آپ کو حکمران تسلیم کر لیں گے، ان میں سے سر فہرست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر وہ تسلیم کر لیں تو مکہ اور مدینے سارے لوگ تمہاری بادشاہی کو مان لیں گے، تمہاری حکمرانی کو مان لیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حکمران نہ مانا، نہ بادشاہ مانا، اور نہ ہی بیعت کی، اور نہ ہی کرنا چاہیے، اور آپ کا سٹانس یہ تھا، آپ کا خیال یہ تھا کہ یزید نااہل ہے، اس قابل ہی نہیں، وہ جرائم پیشہ ہے، وہ شرابی ہے، اور بے شمار بدکاریوں میں مصروف ہے، اور اسلام کے نام پر وہ دبا ہے، اور آپ کا یہ خیال تھا۔ اور بعد میں یہ آپ کا خیال درست ثابت ہوا کہ جب اس نے کعبے پر حملہ کیا، مدینہ شریف پر حملہ کیا، اذان نمازیں مسجد نبوی کے اندر معطل ہوئیں، تو جب وہ یزیدی لوگ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، آپ نے مدینہ کو چھوڑا، آپ مکے چلے گئے۔ جب وہ مکے آتے تو آپ مدینہ شریف تشریف لے جاتے، مدینہ شریف سے آپ مکہ تشریف لے گئے، تو مکہ میں حضرت معاویہ کی وفات کے بعد مکہ میں اہل کوفہ کے بے شمار خط لیٹرز آنا شروع ہو گئے، اور تقریباً 12,000 کے قریب ایک روایت کے مطابق لیٹر لکھے گئے کہ آپ آئیں، ہم یزید کو حکمران نہیں مانتے، اور وہی باتیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وہی باتیں، اور آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور آج اگر ہم نے اس مشکل وقت میں آپ نے ہماری مدد نہ کی، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم آپ سے پوچھیں گے، اور اللہ کے حضور آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح کے جذباتی قسم کے خطوط تھے جن کے اندر محبت کا اظہار تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن مسلم بن عقیل، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ المختصر، جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر تشریف لے گئے، یزید کو پتہ چلا، یزیدی آرمی اور لوگ اس کے جو جاسوس تھے انہوں نے بھی حضرت مسلم بن عقیل اور ان 2 بچوں کو بھی، شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا، عراق کا سفر ان کے خطوط کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے، اور نانے کے دین کو بچانے کے لیے آپ سفر اختیار کر چکے تھے، راستے میں آپ کا اس کا علم ہوا، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے آپ تشریف لے جانے لگے، تو حضرت آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ایسے صحابہ کرام کی اولادوں اور صحابہ کرام نے آپ کو روکا اور منع فرمایا کہ کوفی لا یوفی، کوفی بے وفا کرتے ہیں، آپ وہاں پر نہ تشریف نہ لے جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، میں وہی کروں گا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں فرمایا میں وہی کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ تشریف لے گئے، وہاں پر جب تشریف لے گئے تو یزید نے ایک لشکر تشکیل دیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، اور اس کو لالچ دیا کہ کسی صوبے کی، کسی شہر کی اس کو گورنری ملے گی، اور اسی طرح کوفہ کا گورنر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو لگایا، یعنی اپنی مرضی کے بندے لگائے اپنی مرضی کا رزلٹ لینے کے لیے۔ تو ان سب نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ کو اور آپ کے خانوادے کو 16 سال کے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 18 سال کے سیدنا علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ ہیں آپ کے صاحبزادے کو، اون و محمد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کو، آپ کے جو بانجے ہیں، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ 7ویں محرم سے لے کر 10ویں تک آل رسول پر نہر فرات، جس پر 500 کے قریب سوار مقرر کر دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، اور وہاں سے جانور پانی پی سکتے، پرندے پانی پی سکتے، لیکن آل رسول جو حوض کوثر کے مالک ہیں وہ پانی نہ پی سکتے تھے۔ اور آپ کے علاوہ 19 جو سادات کرام ہیں آپ کے خانوادے اور آپ کی آل میں سے، اور آپ کے بھائی بھتیجے بانجو میں سے، اور اس کے علاوہ 72 ٹوٹل لوگوں کو کم و بیش بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا، اور وہ ایک چھڑی سے آپ کی ہونٹوں کو اس طرح کرید رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی رسول تھے، فرمایا خدا کی قسم چھڑی ہٹاؤ، تم ان شہزادے رسول نواسہ رسول کی ہونٹوں پر چھڑی مار رہے ہو۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا، وہ رو کر کہنے لگے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، ظالم چھڑی پیچھے ہٹا دو۔ تو اس نے کہا اگر تم بوڑھا نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت بحیات تھیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بڑے سخت پریشان، گرد و غبار تھا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا ہوا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی قتل حسین کے موقع پر موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آدھے دن کا وقت ہے، سرکار کھڑے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اور آپ اس شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا خون؟ فرمایا آج میرا لاڈلا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے اور میں اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ المختصر یہ کائنات کی واحد شہادت تھی جس کے چرچے حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت بھی اس کے چرچے تھے، اور جب آپ شہید ہو گئے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خوابوں میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شہادت کو ایک مہر ثابت کی۔ اور وہ یزید جس کو حکمرانی کا نشہ تھا، جو دنیا چاہتا تھا، اور وہ کوفی جو بدل گئے، وعدہ خلافی کر گئے، اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ کچھ لیسن ہیں، کچھ سبق ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا یہ کوفیوں کا شیوہ ہے، ظلم و ستم کرنا یزیدیوں کوفیوں کا شیوہ ہے، آل رسول کے ساتھ نفرت اور شہید تک کر دینا یہ بھی یزیدوں، ملعونوں، خبیثوں اور یزیدیوں اور کوفیوں کا شیوہ ہے۔ آج بھی جو ظالم ہوں، ظلم چاہنے والے، انسانیت پر ظلم کرنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ یزید کے راستے پر ہیں۔ حق اور سچ کے سامنے ڈٹ جانے والے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر ہیں۔ اسی طرح کسی شاعر نے خوب کہا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور سچ کا استعارہ ہیں، نشان ہیں، اور یزید کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں، وہ قیامت تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور حسینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، سرکار کے ساتھ محبت کرنے والے، سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، سبحان اللہ، یعنی حسین میرا بیٹا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور امام حسین کا کردار، آپ کی شہادت اور آپ کا باطن اور آپ کی سیرت اور صورت مصطفیٰ کی سیرت اور صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی راستہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے والا اور حق اور سچ بولنے والا بنائے، محبت کا پھیلانے والا بنائے، نماز پڑھنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اللہ اللہ کرنے والا بنائے۔ آج کے دور میں آخری میری باتیں، آج کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے مذہبی لوگ، مذہبی طبقات تمام مسلکوں میں سے دین کو کاروبار بنا لیا ہے، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ گستاخیاں، اہل بیت اطہار کے ساتھ گستاخیاں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اور آج کے دور میں چاہے امام حسین ہوں ان پر ظلم کرنے والے، اور چاہے مسجدوں کے امام ہوں ان پر ظلم کرنے والے، وہ یزیدیوں اور کوفیوں کے راستے پر ہیں۔ ہمیں حق اور سچ اور مصطفیٰ اور شہزادہ رسول کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔